Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو تو 1 سال چند مہینے کے بعد نکاح فاسد ہو جاتے ہیں. غلط کہتے ہیں. نکاح جب ہو جائے تو رخصتی اس وقت بھی ہو سکتی ہے، چند دن بعد بھی. عموماً طرفین اپنی کوئی سہولت، کوئی دن، تاریخ، مہینے مقرر کرتے ہیں اور اس میں رخصتی کرتے ہیں. اور عزت مند لوگوں کا طریقہ ہے کہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو ناکح اور منکوحہ آپس میں ملتے نہیں. رخصتی کرتے وقت دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. اگر بہت دن گزر گئے، سال گزر گئے، 2-3 سال گزر گئے، دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ پہلے نکاح کو منگنی قرار دے دیتے ہیں، دوسرا نکاح سب کے سامنے ہو جاتا ہے. نکاح علن نکاح انہی افراد کا کوئی حرج نہیں. البتہ سابق نکاح کافی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ نکاح ایک دفعہ ہو چکا ہے. ہمارے اپارٹمنٹ میں جو مسجد ہے وہ اہل حق کی تھی، مگر بعد میں بدعتیوں نے قبضہ کر لیا. ہم تعلیم و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہمارے نمازیوں کی تعداد کم ہے. کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے؟ پڑھ لیں، پھر دوبارہ اپنی پڑھ لیں. کسی بھی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہ ایک ہیلا ہے آپ کا کہ ہمارے نمازی بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ فرض نماز دوبارہ ادا کیا کریں. جب بھی کسی بھی بدعتی کے پیچھے آپ مجبوراً پڑھ لیں تو صالح وقت میں، مناسب وقت میں وہ فرض دوبارہ ادا کر لیں. جی، اللہ پاک آپ کو ہمت دے اور آپ کو حق کی حمایت کی توفیق دے. اور آپ کا وہ جذبہ جو آپ نے کاغذ میں لکھا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے اور آپ کی وجہ سے وہ مسجد، اللہ کا گھر، ناکارہ لوگوں کے پنجے سے نجات پائے. ایک بیوہ خاتون اپنی بڑی بیٹی اور داماد سے ناراض تھی. بات چیت نہ تھی. چھوٹی بیٹی اور داماد کے پاس رہتی تھی. انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے پر بڑی بیٹی اور داماد کو میرا چہرہ نہ دکھایا جائے. ان کے انتقال پر ایک دوسری رشتہ دار خاتون کے کہنے پر بڑی بیٹی کو چہرہ دکھایا گیا. اب وہ خاتون پریشان ہے کہ میں نے مرحومہ کی وصیت کے خلاف کیا ہے. بات یہ ہے مرنے کے بعد کی ماں کا چہرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں. اس خاتون نے اگر دل و جان سے معافی مانگی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مرحوم والدہ کو زندگی میں راضی کر لیتی. اس قدر اس کو ستایا اور دکھ پہنچایا کہ اس نے آخرت میں داخلے سے پہلے وہ بھی اس سے بائیکاٹ برقرار رکھا. علماء تو کہتے ہیں کہ گناہ کی وصیت پر عمل بھی گناہ ہے. بائیکاٹ لمبا کرنا اور یہ کہنا کہ میرا بیٹا پلنگ کو ہاتھ نہ لگائے، میری بہو قریب نہ آئے اور میری بیٹی میرا چہرہ نہ دیکھے، بیٹی کی شرمندگی اور ذلت کے لیے اتنا بہت ہے کہ ماں جیسی عظیم ہستی اس سے اس قدر تکلیف و دکھ پا کے چلی گئی. باقی جن لوگوں نے دکھایا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. ہم سب آپ سے فیض حاصل کرنے کا موقع عطا. آمین. آپ کے جمعے کو فرمایا خواب میں رسول اکرم کی زیارت ہوئی اور آپ نے نام پکارا. کچھ لوگ حوض کوثر کی طرح آپ نے کہا کہ وہ علماء بھی وقت حیات ہے. آپ سے گزارش ہے کوئی مناسب نہیں ہے نام بتانا. میرے گھر میں آج کل گندا پانی آ رہا ہے، گڑھے کا پانی اتنی بدبو آتی ہے. پاکی کے بارے میں ارشاد فرمایا بس پاکی حاصل کریں، یہ میرا کام ہے. کہہ رہا ہے تو خود کہتے بدبو آ رہی ہے تو کیا میں کہوں گے کہ خوشبو ہے وہ؟ اگر کوئی انسان بغیر اسلام کے فوت ہو جائے تو کیا تمام مسلمان اس کی پوچھو گی؟ نہیں. خاتمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے مرنے پر بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں اسلام نہیں پیش کیا. یہ غلط بات ہے. تبلیغ والوں کی بعض باتیں جاہلانہ ہے. فلاں مر گیا ان سے پوچھا جائے، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا.
اللہ رب العالمین نے جن کا خاتمہ کفر پر رکھا ہے وہ کافر مرے گا، اور جن کا خاتمہ اسلام پر ہے لا محالہ وہ ایک دن اسلام لائے گا. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اور اگر کوئی کہے کہ ہم تبلیغ کر لیتے تو وہ مسلمان ہو جاتا. مسلم شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے یہ اس امت کے مجوسی ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرنا، مر جائے تو جنازہ نہ پڑھنا. ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے ذمہ دین کی جو تبلیغ ہے ہمیں اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہماری وجہ سے دین کی بات آگے بڑھ سکتی تھی اور ہم نے نہیں بڑھنے دی تو ہم سے اس پر پوچھ گچھ ہوگی. کسی کے خاتمے کے ہم کوئی ذمہ دار نہیں، وہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ادارے بعض لوگ اکابرین کی عبارتوں سے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. اس کے جواب میں کوئی عام فام کتاب کا نام عبارات اکابر محقق اللہ سر مولانا سرفراز خان. کیا میت کو غسل دینے والے کا اور کفر سے اسلام میں داخل ہونے والے کا خود غسل کرنا ضروری ہے؟ ضروری کوئی نہیں ہے، ہر دونوں غسل مستحب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کو صرف ہاتھ لگانے کے لیے وضو فرض ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. اور وہ سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون کو دلیل پر تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ پاک ہونا چاہیے. مطہر باوضو کو کہتے ہیں. مفتی صاحب پائے اور اوجڑی جیسے بٹ بھی کہتے کھانا کیسے بہت بہتر ہے، زیادہ کھایا کرو، معدہ اچھا رہے گا. پائے اور اوجڑی اس کی صفائی ذرا مشکل اور پکانا گراں ہے، بہترین ڈش ہے. ایک لڑکی کی منگنی پہلے سے ایک راشی پولیس والے سے ہوئی، جو سال کے بعد لڑکی کو ایک دیندار سے محبت ہو گئی تو منگنی توڑنا پڑا. اگر جائز ہے تو دیندار کے حق میں دعا فرمائیں. مجھے کیا معلوم ہے، اگر آپ کی پرچی درست ہو، پولیس والا واقعی راشی ہو اور اس سے مسلمان خاتون کی زندگی اجیر ہونے والی ہو، اور اس منگنی ٹوٹنے میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو تو اگلے مرحلے کے لیے دعا ہے، ورنہ نہیں. بعض لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کے سرہانے یا تک میں لوہے یا چاندی کی چھری چاقو رکھ دیتے، اس سے بچہ ڈرتا نہیں. معلوم یہ کرنا کہ شریعت کے اندر اس کی شریعت ایک تدبیر ہے. لوہے کی چیزوں سے جنات ڈرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ چھرا چاقو یا لوہے کی چیز پر آیت الکرسی 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، اور وہ چاقو چھری سب کو نظر نہیں آنا چاہیے، تکیے کے اندر چھپا لے اس کو، اور ایسا پیک کر لے کہ کبھی کسی کو چبھ نہ جائے. درست اور صحیح. حیدرآباد میں مستقل کاروبار ہے، ہم ہفتے کے دن جاتے ہیں اور جمعرات کو واپس ہوتے ہیں، جبکہ مستقل رہائش ہماری کراچی میں. اب پوچھتے ہیں کہ حیدرآباد میں ہم نمازیں پوری پڑھیں گے، یا نماز میں آپ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور پوری پڑھیں. اگر حیدرآباد میں آپ نے کوئی رہائشی مکان لیا ہے کرائے پر، جس کا مہینہ بھر آپ کرایہ دیتے ہیں، تو پھر شاید آپ وہاں مقیم ہو جائے. اور اگر اس طرح کوئی رہائش کا ارادہ نہیں ہے، صرف کاروبار ہے اور پکی رہائش کراچی میں، تو پھر آپ جب بھی حیدرآباد میں رہیں گے تو آپ مسافر ہوں گے. الا یہ کہ کبھی آپ کہیں کہ اس ہفتے کراچی نہیں جانا ہے اور میں نے کم از کم 15 دن قیام کرنا ہے تو، اور اگر 15 دن قیام آپ نے نہیں کیا، نہ آپ کا کوئی ارادہ ہے، تو مسافر رہیں گے. اگر حیدرآباد میں آپ نے کوئی دکان کوئی مکان کرائے پر لیا ہے، ظاہر ہے مہینے کا تو نہیں ہوگا، سال بھر کا ہوگا، پھر آپ جس دن جائیں گے تو نیت کر لیں کہ میں نے ہو سکتا ہے 15 دن ٹھہر لوں، تو آپ مقیم ہوتے جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، مسافر ہی رہیں گے. میں دودھ کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں. منڈی سے دودھ کلو میں ملتا ہے اور گھروں میں لیٹر سے دیا جاتا ہے. اس کا نقصان 2 سے 1/2 کلو بنتا ہے. ایسی صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیسے بڑھاتا ہوں تو پبلک نہیں آئے گی، اگر پانی ملاتا ہوں تو ضمیر گوارا نہیں کرتا. مناسب راستہ بتائے. یہ تو دودھ والوں سے پوچھے، میں دودھ کا کوئی کاروبار نہیں کرتا. یہ دودھ یہ بتائیں گے آپ. ناجائز کی اجازت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر کسی شوہر کے اپنے سالی سے غلط انداز میں ملنا جلنا ہو، اگر کسی کے شوہر کے اپنے سالی سے بات نامناسب حد تک پہنچ جاتی ہو، تو ایسی صورت میں بیوی حرام. بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ نکاح ختم ہو جائے گا.
کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا جو مقروض تھا؟ جی ہاں، امامت آپ نے نہیں فرمائی اور صحابہ سے کہا تم پڑھ لو. تو ایک صحابی صف میں آیا اور انہوں نے کہا آپ جنازہ پڑھا لیں، اس کا قرض میں ادا کر لوں گا. پھر آپ نے ادا فرما دیا. بخاری مسلم کا معتبر اردو ترجمہ کون سا ہے؟ بہتر ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریہ محدث سارانپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بها ان کی تقریر بخاری آپ لے لیں. بین المذاہب تقابلی جائزہ پر مبنی اردو زبان یہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے ایک کتب فروشوں سے پوچھو، اس کا نام ہی ہے مذاہب کے درمیان مقابلہ. بیوی شوہر کے انتقال کے بعد اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں. اور شوہر اپنی بیوی کے مسئلہ یہ نہیں، بیوی تو اس کی عدت میں یقیناً 4 مہینے 10 دن تک اور نکاح باقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خاتون مرے تو اس کا خاوند اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. فتاوی شام میں ہے لہو ان یرا وجہ، اتنا تعلق باقی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے. اگر کوئی اور نہ ہو محرم تو قبر میں اتارنے میں بھی خاوند مقدم ہوگا. 2 تولے سونا ہے اور 50,000 روپے اس پر زکوٰۃ ہے. جی زکوٰۃ ہے، چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دے دیں. شہید کی کتاب میں بینک کی ملازمت کے پیسے حرام لکھے گی، درست لکھا ہے. میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں خدا کو نہیں بلکہ میں اللہ کو مانتا ہوں. تو خدا اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ وہ کمعقل ہے، بیوقوف ہے. وہ جیسے ایک آدمی ملنے گیا تھا قرضہ لینے، تو اس نے کہا 150 روپے. اس نے کہا 150 نہیں لوں گا، 150 لوں گا. اس نے کہا میں 150 دوں گا. کہ اللہ چورا چاقو نکال لیا. ایک عقل مند آیا کہ دے دو، تو اس کو کہا یہی 150 ہے اور یہی 150 ہے. کمعقل جولا ہے دنیا میں ہوتے ہیں. زور کی 4 سنت کا ٹائم کم ہے تو 2 سنت پڑھ سکتے ہیں، ہدایت میں لکھا ہے وہ نفل ہو جائیں گے. نماز کے بعد پھر 4 سنت پھر 2 سنت. کیا نماز اوابین میں 4 رکعت نفل ایک ساتھ دیا؟ 6 رکعت اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ایک ہی نیت سے. تبع تابعی کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عبد القادر جیلانی کا تبع تابعی کا مقام زیادہ ہے؟ جملہ رذائل باطنہ سے نجات کے لیے اکثیر نسخہ اللہ سے معافی مانگنا اور گناہ چھوڑنا. بڑھاپے میں بھووں کے بال بڑھ جائے جو آنکھوں پر آتے ہٹا سکتے ہیں. سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، حضرت حسین. حضرت حمزہ کل امت کے سید الشہداء ہے اور حضرت حسین شہداء کربلا کے بڑے. بزرگان دین کا 10 بوزی بات پر محبت جوانوں کے لیے ویسے فخر بات صاف سمجھتے لیکن اب کبھی اظہار خوشی نہیں فرماتے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں 15 آدمی یا مقامات لکھے ہیں جن کا چومنا جائز ہے. جیسے حجر اسود ہے، کعبہ شریف کے خلاف ہے، قرآن کریم ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے اور عادل بادشاہ کے ہاتھ ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں معاف رکھا جائے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ کہ ہاتھ کوئی چومتا تو حضرت ہاتھ کھینچ لیتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتح و رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بزرگان دین کا ہاتھ چومنا جائز ہے. تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے کہ حضرت گنگوئی والے ہاتھ لے آئے تو ہم بھی چوم لیں. در مجلس خود را مدیو ہم چمن را حاضر دل حاضر کا کند انجمن را. ہمیں اس سے دور رکھیں، مہربانی ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہو. یہ بات کہاں؟ یہ غلط ہے. یا ایھا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہے کہ کافر ہو. کافر کو کافر کہنا ضروری ہے جیسے کہ مسلمان کو مسلمان کہنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ کافر کو کافر نہ کہو کہیں مسلمان ہو جائے گا، تو پھر مسلمان کو مسلمان نہ کہو کہیں کافر نہ ہو جائے. مسئلہ یہ تھا کہ جو پہلے کافر تھا اور مسلمان ہوا، اب اس کو کافر مت کہے. بہت بڑی گالی اور بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خیر میں برکت دے، آمین. آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم رکھے، آمین آمین. جزاکم اللہ.
اللہ تعالیٰ سب حاضرین اور ان کے غائبین کی عمروں میں برکت دے دے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت توانائی نصیب فرمائے. نیا مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے اور اس جانور کا خون مکان کی بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. بکرا تو صدقے کا کالا نہ ہو، وہ تو خود ہی بلا ہے. تو نجاست دور کرنے کے لیے اگر کوئی نجاستی استعمال کر لے تو بڑا کم عقل آدمی ہوگا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ صدقے کا بکرا کالا نہ ہو، ایسا بکرا خریدا کرو تاکہ بلاؤ بھوتنی سے آپ بچ جائے. مکان کی بنیاد میں خون ڈالنا تاکہ اس مکان میں ضرور خون ہوتا رہے. یہ نحوست کا ارتکاب ہے کہ اس مکان کے مکینوں میں ہمیشہ خون ریزی ہوگی. مکان کے بنیادوں میں خون ڈالنا، خون تو ناپاک ہے، نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کا استعمال حرام ناجائز ہے. یہ ہندوانی رسوم ہے. زیب النساء نام رکھنا کیسا ہے؟ نام تو رکھا گیا ہے لیکن بی بی صاحبہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شہزادی وہ ناراض ہوتی تھی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. بس میں ایک عورت ہوں زیب النساء، اور اس کی بڑی بہن کا نام تھا زینت النساء. ہاں وہ شعر میں کہتی ہے دختر شاہم ولے کدروب فقرا وردام زیب زینت بس ہمینم نام من زیب النساء. میں بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن میں فقیر نہیں ہوں. میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام زیب النساء رکھا گیا ہے. ہائے ہائے کیا متقی و پارسا تھی. میرا سوال ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. جو فرق مرد اور عورت میں، آپ کو کوئی عورت اپنی جیسی نظر آئی کیا یا اپنے آپ کسی عورت کی طرح نظر آنے لگا؟ مرد کے سر پر پگڑی ہے اور عورت کے سر پر دوپٹہ ہے. مرد کھلا پھرے گا، خاتون پردے میں رہے گی. مرد امام بنے گا، مؤذن بنے گا. مسجد میں آئیں گے خواتین نہ امام بن سکتی، نہ مؤذن، نہ ان کی جماعت جائز ہے. تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ عورت اور مرد میں فرق ہے. ان کے طریقہ کار میں بھی فرق ہے، استنجے اور وضو میں بھی فرق ہے. اسی طرح ان کے تمام معاملات میں تو نماز میں بھی فرق ہے. وہ قرات بالجہر نہیں کرے گی، آہستہ کرے گی. وہ ہاتھ بہت دور تک نہیں اٹھائے گی، نیچے تک رکھے گی. اور وہ ہاتھ سینے پر باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر باندھے گا. فرق یقیناً ہے. عورت اور مرد کی نماز کا فرق کا انکار کرنا کمعقل پن حدیث اور فقہ سے بے خبری. جو کہتے فرق نہیں ہے وہ کمعقل ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. تفصیلات کے لیے ہمارے بزرگ اور مخدوم المجتہد فی المناظرہ حضرت مولانا محمد امین صاحب کاڑوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب مرد اور عورت کی نماز کا فرق ملاحظہ ہو. میرے روپے میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ صدقہ بھی دیتا ہوں، لوگوں کے کام بھی آتا ہوں، کام میں رکا. پتہ نہیں کیا برکت کس کو کہتے ہیں. پہلے برکت پہچان لو. ایسا نہ ہو کہ برکت نام کا کوئی آدمی ہو اور آپ کا خیال یہ ہو کہ میرے گھر ہی آ جائے. میرے ابو اور میرے نانا سخت علیل ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جن لوگوں نے اپنے مرحومین کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے. جن کے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے. جن کے کام و روزگار میں برکت کا فقدان ہے اللہ اپنے خزائن احسان سے برکتیں، نعمتیں، خوشیاں عطا فرمائے. جنہیں اور کوئی رنج اور غم ہے اللہ ان کو مداوا دے. جو اور کسی الجھن پریشانی میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. ہمارے بزرگ ساتھی طارق صدوزئی کی ہمشیرہ چند روز پہلے وفات پا گئی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور طارق بھائی اور ان کے جملہ سوگواروں کو حق سبحانہ و تعالیٰ صبر و اجر عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.